میری بیوی میری بیٹی 1.5 سال کی نا اس کیمپین میں ان کی تصویریں چلا کے گالیاں بکی گئی ہیں۔ پہلے دن کہا تھا کہ میں مافیات سے لڑنے جا رہا ہوں، کسی وقت بھی دشمن کے نشانے پہ ہوں۔ سیالکوٹ میں جو ڈائلیسس سینٹر کھولا ہے، پورے سیالکوٹ کے مریض وہاں مفت ڈائلیسس کرا رہے ہیں۔ آج 5واں مہینہ ہے۔ کراچی میں ہر علاقے میں کھول دیا ہے، مزید کھلنے جا رہے ہیں۔ یہ موت بن گئی ہے لوگوں کے لیے۔ ہاں فون پہ دھمکی آتی، میں نے سب چیزیں دی ہیں ریکارڈ میں، ایسی تھوڑی مجھے سیکیورٹی گارڈز ملے ہیں، پولیس والے ملے ہیں۔ یہ بم پروف کا لیٹر ویٹر اس وقت آتا ہے جب ادارے کہتے ہیں کہ بس اب تم، میں قرآن کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، آج تک کسی گورنمنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی میں خوش آمدید۔ آج اس عظیم شخصیت کا ذکر ہم اپنی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ظفر عباس۔ ناظرین، ظفر عباس کا تعارف کیا جائے تو پاکستان کے ہلچل سے بھرپور شہر کراچی کے دل میں 2009 میں جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلز اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کی شکل میں امید کی ایک کرن ابھری، جسے پیار سے JDC فاؤنڈیشن پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے سر پر ایک بصیرت والے رہنما سید ظفر عباس جعفری کھڑے تھے، جو انسانیت کی خدمت کے غیر متزلزل عزم سے پروان چڑھے تھے۔ ظفر عباس کے تعلیمی امتیاز اور کیریئر کی شروعات کا ذکر کریں تو ظفر عباس کا جامعہ کراچی کے علمی دائرے سے سیلز اور مارکیٹنگ کے متحرک ڈومین میں منتقل ہونا ان کی غیر متزلزل لگن اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ امتیاز کے ساتھ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کے تعلیمی سفر نے سیکھنے اور کامیابی کے عزم کی مثال دی، جس نے ان کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ سیلز اور مارکیٹنگ میں اثر ڈالنا۔ بیچلرز ڈگری کے ساتھ ظفر عباس نے سیلز اور مارکیٹنگ کے منظر نامے میں قدم رکھا، جہاں انہوں نے تیزی سے اپنی شناخت بنائی۔ میڈیکم پرائیویٹ لمیٹڈ جیسی مشہور پاکستانی کمپنیوں میں سیلز کے نمائندے کے طور پر ان کا دور لمیٹڈ اور پاکستان ایگرو کیمیکل قابل ذکر شراکت اور مثال کارکردگی کے باعث نمایاں تھے۔ اسٹریٹجک ذہانت اور پائیدار روابط قائم کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ساتھیوں اور گاہکوں سے یکساں تعریف حاصل کی۔ کارپوریٹ سیڑھی پر چڑھنا۔ کامیابیوں کی انتھک جستجو سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ظفر عباس نے کارپوریٹ کی سیڑھی جوش و خروش کے ساتھ چڑھی۔ آخر کار مزہ پاکستان اور رائل کراؤن کولا USA جیسی معزز تنظیموں میں ایگزیکٹو عہدے سنبھالے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور دور اندیشانہ انداز فکر نے انہیں اپنے میدان میں سب سے آگے لے جانے پر مجبور کیا۔ سماجی کام اور کمیونٹی سروس کے لیے وابستگی۔ اپنے پیشہ ورانہ کامیابیوں کے باوجود ظفر عباس سماجی کام اور کمیونٹی سروس کے اپنے جذبے میں جڑے رہے۔ قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ ساتھ وہ بحران کے دوران مدد فراہم کرنے میں فعال طور پر مصروف رہے، چاہے ان میں بم دھماکوں کے بعد رد عمل دینا ہو یا زلزلے جیسی قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرنا۔ پرہیزگاری کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی نے مصیبت کے وقت امید کی کرن کے طور پر کام کیا، جس سے انہوں نے چھونے والوں پر ان منٹ نقوش چھوڑے۔ فضیلت اور ہمدردی کی میراث۔ آج ظفر عباس کی میراث تعلیم، ثقافت اور ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر اپنی شاندار کامیابیوں تک وہ عزم اور جدت کے جذبے کو مجسم بناتے ہیں۔ ان کا شاندار سفر مستقبل کی نسلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے، جو دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کی خواہش رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے امید اور تحریک کی روشنی کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ظفر عباس کا ذکر انسانیت اور سماجی انصاف کے عنوان میں کریں تو ظفر عباس حقیقی انسانیت کا مظہر ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے والوں کے لیے مدد کا ہاتھ اور حوصلہ افزائی کے الفاظ ان کی بصیرت انگیز نقطہ نظر اور سماجی انصاف کے لیے غیر متزلزل وابستگی دوسروں کو اجتماعی ذمہ داریوں اور بااختیار بنانے کے احساس کو فروغ دیتے ہوئے اپنی برادریوں اور مثبت کردار ادا کرنے کو ترغیب دیتا ہے۔ انصاف اور مساوات کے لیے ظفر عباس کی لگن کا ذکر کیا جائے تو انصاف اور مساوات کے لیے ظفر کی غیر متزلزل لگن ان کے پس منظر یا حالات سے قطع نظر تمام افراد کے لیے ایک بہترین دنیا کے لیے ان کی مسلسل کوشش کو تقویت دیتی ہے۔
شمولیت اور انصاف کے لیے ان کی وکالت ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے ان کے عزم کو واضح کرتی ہے جہاں ہر کوئی ترقی کر سکے۔ سماجی کاموں میں نمایاں مقام۔ سماجی کام کے دائرے میں ظفر عباس ایک ممتاز اور قابل احترام شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں، جنہوں نے اپنے غیر متزلزل لگن اور ہمدردانہ کوششوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پسماندہ لوگوں کو بلند کرنے اور ان کے مشکل ترین لمحات میں ضروری امداد اور راحت فراہم کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ظفر کی ہمدردانہ کوششوں کی کوئی حد نہیں۔ ذات، عقیدہ، رنگ، فرقہ یا مذہب کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصائب کے خاتمے اور ایک زیادہ منصفانہ معاشرے کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔ سماجی انصاف کے لیے ان کی وابستگی ایک رہنمائی کی روشنی کا کام کرتی ہے، جو دوسروں کو ایک منصفانہ اور زیادہ ہمدرد دنیا کی تلاش میں شامل ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ ظفر عباس کی قیادت میں موجودہ پروجیکٹس کا ذکر کریں تو امید اور تبدیلی کی روشنی، چیلنجوں اور غیر یقینی صورتحال کے درمیان ظفر عباس ہمدردی اور تبدیلی کی روشنی کے طور پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے 89 متحرک فلاحی منصوبوں کی سربراہی کی جو پاکستان بھر میں لاتعداد افراد کی زندگیوں کو چھوتے ہیں۔ ریسکیو آپریشنز، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور سماجی بہبود سمیت متنوع ڈومینز پر پھیلے ہوئے یہ منصوبے مثبت تبدیلی کو فروغ دینے اور ضرورت مند کمیونٹیز کی ترقی کے لیے ظفر عباس کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ مفت ڈائلیسس کی سہولیات۔ گردے کے مریضوں کے لیے ایک لائف لائن انسانیت کی خدمت کے لیے ظفر عباس کی غیر متزلزل لگن ان کی سالانہ 57,000 سے زائد گردوں کے مریضوں کو مفت ڈائلیسس کی سہولیات کی فراہمی سے چمکتی ہے۔ گردوں کی بیماری سے لڑنے والوں کے لیے ایک حقیقی ہیرو کے طور پر پہچانے جانے والے عباس کا یہ قدم نہ صرف طبی اخراجات کی مالی بوجھ کو کم کرتا ہے، بلکہ ان افراد اور خاندانوں کو امید کی کرن بھی فراہم کرتا ہے جو دائمی بیماری کے خوفناک چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید برآں مفت تشخیصی لیب کی سہولیات فراہم کرنے کی ان کی کوشش ضرورت مندوں کے لیے لائف لائن کو مزید بڑھاتی ہیں، ضروری طبی دیکھ بھال اور خدمات تک رسائی کو یقینی بناتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانا۔ مفت IT سینٹر نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں سب سے آگے ہے۔ ظفر عباس نے ایک مفت IT سینٹر قائم کیا ہے جس نے 63,000 سے زائد طلباء کو کامرس میں ضروری مہارتوں کے ساتھ بااختیار بنایا ہے۔ انہیں اپنے کاروباری سفر شروع کرنے اور ایک روشن مستقبل کی تشکیل کے لیے لیس کیا ہے۔ یہ انتھک کوششوں میں ضرورت مند خاندانوں میں روزانہ ہزاروں مفت راشن کے تھیلوں کی تقسیم شامل تھی، جو کہ غیر یقینی صورتحال کے دوران اہم رزق اور راحت فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں ان کا کوڈ فری ہسپتال سینکڑوں مریضوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا، جو وائرس کی تباہ کاریوں سے لڑنے والوں کو ضروری طبی دیکھ بھال اور مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں عباس کی جانب سے بڑی مقدار میں مفت آکسیجن اور طبی آلات کی فراہمی زندگیوں کو بچانے اور کمزور کمیونٹیز پر وبائی امراض کے اثرات کو کم کرنے میں اہم ثابت ہوئیں۔ سیلاب سے متعلق امدادی اقدامات۔ جانوں کو بچانا، کمیونٹیز کی تعمیر نو۔ جب حالیہ سیلاب نے پاکستان کو تباہ کیا، ظفر عباس نے تیزی سے وسائل کو متحرک کیا اور متاثرہ افراد کے لیے آواز اٹھائی۔ ہزاروں جانیں بچانے اور تباہ حال کمیونٹیز کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے عباس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ خوراک، پناہ گاہ ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں، جو قدرتی آفات کے نتیجے میں جھیلنے والے افراد اور خاندانوں کے لیے ایک لائف لائن پیش کرتے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں روزانہ امدادی سامان پہنچانے کے لیے سینکڑوں ٹرکوں کی ان کی تعیناتی انسانیت کی خدمت اور بحران کے وقت زندگیوں کی تعمیر نو کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم کی مثال ہے۔ ظفر عباس کے موجودہ منصوبے انسانیت کی خدمت اور مثبت تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے تبدیلی کے اقدامات کے ذریعے
عباس کمیونٹیز کی ترقی افراد کو بااختیار بنانے اور مصیبت کے وقت امید کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں پر ان منٹ نقوش چھوڑتے ہیں جنہیں وہ چھوتے ہیں۔ اسرائیل غزہ تنازع میں انسانی امداد کی وکالت۔ ظفر عباس اسرائیل اور غزہ میں جاری تنازعات سمیت انسانی بحرانوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کیا ہے اور سینکڑوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا ہے اور پہلے سے ہی سنگین انسانی حالات کو مزید بڑھا رہا ہے، عباس امدادی کوششوں کی وکالت کرنے اور متاثرہ کمیونٹیز کی مدد کے لیے پرعزم ہیں۔ صورتحال کی نزاکت کو تسلیم کرتے ہوئے عباس تنازعات سے متاثر ہونے والوں کو امداد فراہم کرنے میں JDC جیسی خیراتی تنظیموں پر مشتمل باہمی تعاون کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ اجتماعی کارروائیوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اثر ڈالنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، مصائب کو کم کرنے اور متاثرہ کمیونٹیز کی تعمیر نو کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ عباس کے تاثرات اس اہم کردار کی نشاندہی کرتے ہیں جو JDC جیسی تنظیمیں تشدد سے محصور علاقوں میں خوراک، پانی اور ادویات کی تقسیم سمیت ضروری امداد کی پیشکش میں ادا کر سکتی ہیں۔ وسائل اور مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عباس ایک ایسے مستقبل کا تصور کرتے ہیں جہاں مشترکہ کوششیں مشکلات کا سامنا کرنے والی کمیونٹیز کے درمیان امید اور لچک کو فروغ دیتی ہیں۔ تعاون پر مبنی انسانی کوششوں کے لیے ظفر عباس کی وکالت اسرائیل اور غزہ کے تنازع سے متاثرہ افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے عزم کو واضح کرتی ہیں۔ اپنی قیادت اور بصیرت کے ذریعے عباس غزہ میں ریلیف اور تعمیر نو کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام متاثرہ کمیونٹیز کے لیے استحکام اور بحالی کے مستقبل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایوارڈز کا ذکر کیا جائے تو مارچ 2024 میں ظفر عباس کو باوقار تمغہ امتیاز ایوارڈ حاصل کرتے ہوئے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ان کی شاندار خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا۔ 2022 میں عباس کی رہنمائی میں JDC نے سیلاب سے نپٹنے کے لیے عارضی ٹینٹ سینٹر اور محفوظ پناہ گاہیں قائم کیں اور آفت سے بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے پناہ فراہم کی۔ مزید برآں JDC صحت کے اہم مسائل جیسے ڈائبٹیز، جو پاکستان کے 17 ملین سے زائد ڈائبٹیز کے مریضوں کی وسیع آبادی کے لیے اہم چیلنجز کا باعث ہے، اپنی انتھک وکالت اور انسانی ہمدردی کی کوششوں کے ذریعے عباس بے شمار ضرورت مندوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ نتیجتاً ظفر عباس عزم، ہمدردی اور قیادت کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سماجی کام اور کمیونٹی سروس کے لیے ان کی وابستگی ان کی پیشہ ورانہ کوششوں کے ساتھ معاشرے پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے ان کے مجموعی نقطہ نظر کی مثال ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ظفر عباس کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔